بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عنایت اللہ کاشف ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل انفارمیشن میں خوش آمدید۔ ای او بی آئی کی اگست کی پینشن کے حوالے سے بات کریں گے۔ اس کے بعد بعض لوگ پینشن کے اضافے کی باتیں کر رہے ہیں کہ یقینی طور پہ اضافہ ہو گیا، بجٹ میں اضافہ ہو گیا، اور اس کے حقائق بھی آج میں آپریشن کروں گا ان ساری باتوں کا کہ حقائق کیا ہیں۔ تیسرا مسئلہ جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ ای او بی آئی کے چیئرمین کی تعیناتی کے حوالے سے۔ اور چوتھا ایک بہت بڑا ایشو ہے، آپ جانتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ وہ ہے بورڈ آف ٹرسٹیز کا۔ اور بورڈ آف ٹرسٹیز کا اجلاس جو ہے نا وہ بلا لیا گیا ہے، ایجنڈا پیش کر دیا گیا ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ ایک اور جو سب سے اہم خبر ہے وہ یہ ہے کہ جو سندھ کے انڈسٹریلسٹ ہیں انہوں نے صوبائی حکومتوں کے خلاف احتجاج کا اعلان کر دیا ہے اور فیکٹریاں بند کرنے کی دھمکی دی ہے۔ یہ کیوں دی ہے؟ اس میں ای او بی آئی کا کیا کردار ہے؟ اس کی وجوہات و اسباب کیا ہیں؟ پوری تفصیل کے ساتھ آج کی ویڈیو میں۔ تو سب سے پہلے جو ہمارے ای او بی آئی کے بزرگ ایپوا کے رہنما خالد صاحب حال ہی میں کراچی میں بقضاء الہی وفات پا گئے ہیں۔ اللہ پاک ان کے درجات بلند کرے۔ وہ ایپوا کے اہم عہدے پر فائز تھے۔ ایپوا کی خدمات جو ہے وہ قابل ستائش ہے، اور ان کی مرحوم کی ایپوا میں جو خدمات تھیں وہ بھی قابل ستائش تھیں۔ یقیناً ایک بہت بڑا سانحہ ہوا ہے، لیکن عمر کے جس حصے میں ہمارے بزرگ پینشنرز پہنچ چکے ہوتے ہیں، ویسے تو زندگی کا کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن بہرحال اللہ پاک ان کے درجات بلند کرے۔ ہم ایپوا کی قیادت اظفر شمیم صاحب اور خاص طور پہ کراچی سے جو متین صاحب ہیں، اظفر شمیم صاحب ہیں، ان تمام سے اظہار تعزیت قاضی عبدالجبار صاحب، اللہ دین صاحب، محمد دین صاحب اور تمام پوری قیادت سے اظہار افسوس کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ پاک آپ کو بھی صبر جمیل عطا کرے۔ یقیناً یہ جو خلا ہے یہ آسانی سے پر ہونے والا نہیں ہے، اور جو بندہ جس عہدے پر فائز ہوتا ہے پھر اس کی خدمات، اس کی ساری چیزیں جو ہے، پھر ان کا تجربہ بھی تھا ٹریڈ یونین کا، اور وہ سٹیل مل میں بھی بڑے اچھے عہدے پر رہے تھے مرحوم۔ تو اس لیے ایپوا میں جو ان کی خدمات تھی وہ یقیناً قابل دید، قابل نظر، قابل ستائش تھی، اور ان کے لواحقین کے لیے بھی صبر جمیل کی دعا ہے۔ آپ تمام لوگ سورۃ فاتحہ پڑھ کے، سورۃ اخلاص پڑھ کے، درود پاک پڑھ کے مرحوم کے اثار ثواب کے لیے جو ہے دعا کر دیجئے۔ تو آپ بڑھتے ہیں اپنے موضوع کی جانب، اور وہ موضوع ہے ای او بی آئی کی جو پینشن ہے اس کا کیا ہوا۔ گزشتہ سے پیوستہ روز میں نے خبر دی تھی، 31 تاریخ تھی، کہ ای او بی آئی کی جو پینشن ہے وہ آپ کے اکاؤنٹس میں منتقل کی جا چکی ہے۔ بینک الفلاح کی طرف سے آپ کو میسج آیا ہے یا نہیں آیا، لیکن پینشن آپ کے اکاؤنٹ میں منتقل ہو چکی ہے۔ تو اس پر جو کومنٹس آئے وہ 80% کومنٹس یہ ہے کہ جی ہاں پینشن موصول ہو گئی ہے، اور اسی دن 31 تاریخ کو بہت سارے لوگوں کے ای او بی آئی کے بزرگوں کے فون آئے جس میں انہوں نے بتایا کہ ان کی پینشن موصول ہو گئی ہے۔ تو لہٰذا ای او بی آئی کی طرف سے پورے پاکستان میں پینشن کی ڈسبرسمنٹ جو ہے وہ ہو چکی ہے۔ اب سابقہ بقایا جات کا مطالبہ ہے کہ مجھے بہت سارے فون آئے، میسیجز موجود ہیں جس میں یہ کہا گیا کہ ہماری گزشتہ 2 مہینے کی پینشن رہتی ہے، کسی نے کہا گزشتہ 3 مہینے کی پینشن رہتی ہے۔ تو میرے بھائی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جن کی پینشن رہتی ہے وہ پینشن بھی انشاءاللہ اگلے مہینے لگ کے آ جائے گی، اور یہ کام یہاں پر آپ کا مکمل ہو جائے گا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 3-4 ماہ سے بینک الفلاح کا جو وتیرہ تھا وہ خراب ہو گیا تھا، اور جب ہم نے بینک الفلاح کے خلاف کمپین شروع کی
اور باقاعدہ طور پہ اس پہ احتجاج کیا، EOBI کو باور کروایا، ان کے ذمہ داروں نے خط لکھا اور اس پہ 7-8 پوائنٹ جو ہے وہ ریز کیے جو بزرگوں کو جو ہے وہ پریشانیوں کا سامنا تھا۔ وہ ویڈیو آپ میری دیکھ چکے ہیں اس حوالے سے۔ تو انہوں نے اس دفعہ پینشن جو ہے وہ 31 تاریخ کو آپ کے اکاؤنٹس میں منتقل کر دی ہے، اور امید ہے آپ کو پینشن موصول ہو چکی ہوگی۔ جن کو ابھی تک موصول نہیں ہوئی ہے تو وہ بھی پلیز کومنٹس میں جو ہے وہ مجھے آگاہ کر دیں گے، تاکہ پھر ہم ان برانچز میں پتہ کر لیں گے کہ وہاں پر کیوں نہیں آئی ہے۔ اب میں آتا ہوں EOBI کے چیئرمین کی تعیناتی کی طرف۔ EOBI کے چیئرمین فروری میں ریٹائر ہوئے تھے، ان کو 6 ماہ ہو چکے ہیں، لیکن ابھی تک نئے چیئرمین کی تعیناتی جو ہے وہ عمل میں نہیں لائی گئی ہے، اور ہمارا مطالبہ ہے کہ EOBI کے چیئرمین کو تعینات کیا جائے، اور ابھی تک اس پر کسی قسم کی کوئی دوبارہ پیش رفت نہیں ہوئی ہے۔ حالانکہ وفاقی کابینہ کے اجلاس سے ان کی سمری جو ہے، جو 3 اشخاص کی سمری بھیجی گئی تھی، وہ اظہر حمید والی سمری وہ ڈسکارڈ ہو چکی ہے، ختم ہو چکی ہے، اس کو ڈیفر کر دیا گیا ہے، بلکہ اس کو مسترد کر دیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود ابھی تک نئی پیش رفت جو ہے وہ نہیں ہوئی ہے۔ بورڈ آف ٹرسٹیز کا اجلاس جو ہے وہ بلایا جا رہا ہے۔ ہم پیٹتے چلے آ رہے ہیں کہ EOBI کا جو بورڈ آف ٹرسٹیز ہے وہ یہ 2015 میں بنایا گیا تھا، 2 سال کے لیے تھا، اب یہ ختم ہو چکا ہے، لہٰذا نیا بورڈ آف ٹرسٹیز تشکیل دیا جائے۔ اس میں بہت سارے لوگ مستعفی ہو چکے ہیں، لیکن ابھی تک جو ہے اس کی طرف بھی کسی نے توجہ نہیں دی، اگرچہ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں بورڈ آف ٹرسٹیز کی تشکیل دینے کا جو ہے وہ باقاعدہ منظوری دی جا چکی ہے، اور اس منظوری کو بھی اب 4 ماہ گزر گئے ہیں، لیکن اس پر بھی کسی قسم کی کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے۔ اب EPWA کا ایک اجلاس ہوا ہے، اور یہ لیٹسٹ اجلاس ہوا ہے، کوئی دفتر کا قیام بھی عمل میں لایا گیا ہے، اس پر ہم EPWA کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اور EPWA نے بھی اظہار تشویش کیا ہے جو بینک الفلاح تاخیر سے پینشن جو ہے وہ ڈسبرسمنٹ کرتا ہے، اس حوالے سے بہرحال اچھی کاوش ہے EPWA کی، جو حکام ہیں اسور شمیم صاحب اور قاضی عبدالجبار صاحب، متین خان صاحب، ان کی طرف سے جو کوشش ہے قابل ستائش ہے، اور انہوں نے آپ کے لیے اچھا خاصا پین لیا ہوا ہے۔ اور اب جو میں آپ کو بتاؤں گا وہ آپریشن کروں گا، وہ یہ ہے کہ بعض نیوز چینل آئے ہیں جو بیٹھے ہیں دن رات کہ جناب 1-1.5 منٹ کی وہ ویڈیو بناتے ہیں، اور اس میں کہتے ہیں کہ جناب وہ پینشن میں اضافہ ہو گیا، کسی لڑکی کی تصویر لگا دی، زیب خان زادہ کی تصویر لگا دی، فلانے کی تصویر لگا دی، اور بڑے خوشنما ہم نے لگا کے وہ جناب یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جناب وہ فلانا ہو گیا، وہ پینشن میں اضافہ ہو گیا، وہ اظہر حمید تعینات ہو گیا۔ وہ بخدا ایسا کچھ نہیں ہوا۔ ابھی EOBI کی پینشن میں اضافے کے اعلان کے بعد کچھ نہیں ہونا، چونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ EOBI کی پینشن میں اضافہ ایکچوریل ویلیویشن کے بعد ہوتا ہے، ابھی تک تو وہ بھی پروسیس نہیں ہوا، تو اس لیے پینشن میں اضافے کا جو ہے وہ کوئی ایسا امکان نہیں ہے۔ تو اس لیے ایسی افواہوں پہ کان نہ دھریں، اپنا جو کام ہے اس کو جاری رکھیں، اور انشاءاللہ تعالی العزیز ہم آپ کو صحیح، سچی، بروقت خبریں جو ہے وہ دیتے رہیں گے۔ ویڈیو دیکھنے کا